سر کا بال مڈا نہیں سکتا، سر پہ اس طرح نہیں پھروا سکتا۔ اب اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، سر میں ہو جائے بیماری، سر میں ہو جائے مرض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد نکلے وہ حج کے لیے۔ بال تھے لمبے، ماحول تھا عرب کا، گرمی شدید، سر میں پسینہ، اتفاق ان کو بال کٹانے یاد نہ رہے، دھول، مٹی، ریت، یہ تمام چیزیں سر میں پڑی۔ سفر ہے لمبا، اونٹ پر جانا ہے، جانوروں پہ پہنچ کر بیٹھ کر جانا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کی وجہ سے، ان تمام گرد و غبار کی وجہ سے سر میں پڑ گئے جوئیں، اور اتنی جوئیں پڑی ان لمبے بالوں میں کہ وہ جوئیں جھڑ جھڑ کر نیچے گرنے لگی۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، آقا علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا یعنی تم تو بڑی تکلیف میں ہو، تو بڑا مشقت کا، بڑا عجیب یعنی کہ تکلیف دہ کام، احرام بھی ہے، ایسا کرو سر مڈاؤ۔ اب حالت احرام کے اندر تو بال کا ٹوٹنا بھی مشکل، بال ٹوٹا تو دم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، یہ بھی آیات طیبات میں آئے گی بات، نبی علیہ السلام فرماتے کہ سر میں بیماری ہے، سر مڈاؤ۔ اب اگر کوئی ایسا، دیکھیں نا، یہ صحابہ کرام کا چھوٹا چھوٹا کام، چھوٹا چھوٹا عمل، یہ چھوٹا سا چھوٹا کام، چھوٹے سے چھوٹا عمل ان کے ہاتھوں سے پیش آیا، اور اللہ کریم نے امت کے لیے مسائل کا دروازہ کشادہ کر دیا، امت کے لیے آسانی کا دروازہ کھل گیا۔ اب نہ ان کے سر میں یہ کام ہوتا، نہ نبی علیہ السلام کی نظر پڑتی، اور نہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ اگر کسی کے سر میں مرض ہے، بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سر منڈانا چاہتا ہے، بال اتروانا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ سخت تکلیف ہے، احرام کی پابندی نہیں کر سکتا، کرے تو کیا کرے؟ کن کن چیزوں کو اس نے بحال رکھنا ہے، کن چیزوں کو اس نے برقرار رکھنا ہے، کیا کرے گا وہ کام؟ اب اس کا قرآن پاک میں حل بتایا گیا، تین کام اس کے حل بتائے گئے۔ نمبر 1، اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ احرام کی حالت میں کسی مرض، کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈایا، تو سر منڈانے کے بعد یا تو رکھے گا 3 روزے، یا کھلائے گا 6 مسکینوں کو کھانا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اس کھانے کی مقدار کیا ہوگی؟ جو ایک فطرانے کی مقدار، اس اعتبار سے اس کام کو کرے گا۔ اور یا اگر نہ وہ روزہ رکھ سکے، نہ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی مسکین کو کھانا کھلاؤں، مسکین نہیں ملتا، پھر اسے کوئی ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، کوئی بکری، کوئی بھیڑ، یا بڑے جانور کا کوئی حصہ، یا اگر توفیق ہے تو پورا جانور، یہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جس وقت میں اس کو احرام کی حالت میں اپنا سر منڈانا پڑ جائے۔ تیسری بات جو ان آیات میں آئی وہ کیا؟ کہ ایک شخص احرام باندھتا ہے، ارادہ کرتا ہے حج کا، عمرے کا، اور اپنے گھر سے نکلا، اور آپ لوگ یہ بات پیچھے پڑ چکے، آپ کے سامنے یہ بات آ چکی کہ صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا، نبی علیہ السلام احرام باندھ کے نکلے تھے عمرے کا، اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر مشرکین مکہ نے کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، پلٹ جائیں واپس۔ نبی علیہ السلام نے عمرہ کیے بغیر احرام کھولا، قربانیاں کی، سر منڈایا، واپس چلے گئے، اور اگلے سال اس عمرے کی قضا کرنے واپس تشریف لائے۔ عمرہ کرنا کسی کے ذمہ واجب نہیں، فرض نہیں، عمرہ کرنا سنت، مگر ہاں اگر کوئی شخص اسے شروع کر دیتا ہے، اس کا آغاز کر دیتا ہے، اور وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، اب اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ کسی شخص نے عمرے کا احرام باندھا، یہ مسئلہ بھی اس آیت میں بھی آئے گا۔ ایک آیت ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196، 196 آیت۔ اس ایک آیت طیبہ میں، اس لمبی آیت میں اللہ کریم نے یہ حج کا ایک مسئلہ بیان کر دیا۔ اب اگر اس کو روک دیا گیا، اس کو کہتے ہیں حصار، محاصرہ، فوج نے محاصرہ کیا۔ حصار کا معنی کسی کو گھیراؤ میں لے لینا۔ ایک شخص چل رہا تھا، راستے کے اندر دشمن آ گیا، یا موجودہ دور میں جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خدا نخواستہ جو پچھلے سال کفر کی طاقتوں نے کوشش کی، سازش کی، جس طریقے سے حجاج کرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا،
اور وہ مقام اور وہ جگہ کہ جس مقام اور جگہ پر پہنچنے کے بعد وہاں کا ترانہ ایک ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک. ایک بہت بڑی سازش، ایک بہت بڑا کام. اور اللہ تبارک و تعالی وہ سازشی عناصر، وہ سازشی یہود و نصارہ کے افراد اور ٹولے، اللہ تبارک و تعالی ان کے شرور اور فتن سے اس امت مسلمہ کی قیامت تک حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اہل الحق، اہل السنت والجماعت، اہل التوحید، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کی، عقیدے کی، جان کی، تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے. ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ کریم نے حج اور عمرے کے لیے جو چیز بیان کی، وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی چیز جو اللہ نے بیان کی کہ حج کرو یا عمرہ کرو، کس کام کے لیے کرو؟ اس کے لیے نہ کرو کہ آج کے بعد میرے نام کے ساتھ لقب لگے گا حاجی صاحب، الحاج صاحب. آج کے بعد میں جو بھی کروں میرے لیے 7 خون معاف. میں اپنے سے جو انسان حج اور عمرہ نہ کر چکا ہوگا میں اس کو ذلیل کروں، میں اسے بیٹھ کے رسوا کروں؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور اب تو بیماری چل چکی ہے عجیب و غریب. ہم لوگوں کو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک خبط سوار ہو چکا، خبط. اور وہ خبط کیا ہے؟ سیلفی لینے کا. کیا مولوی، کیا غیر مولوی، کیا شادی، کیا بیاہ، کیا جلسہ، کیا جلوس، کیا نکاح، کیا نیکی کی تقریب، کیا گناہ کی تقریب. ہر بندہ وہ عجیب و غریب خبطیوں والی حرکتیں کر رہا ہے. وہ کبھی ڈنڈا لگا کے، کبھی ڈنڈی لگا کے، اور اس کے بعد پھر کیسے کیسے بڑی قندیلیں جلتی ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں. مولوی صاحب کی ٹوپیاں اتر جاتی ہیں. اس وقت میں روکتے نہیں، اس وقت میں منع نہیں کرتے، اس وقت میں باز نہیں کرتے. ایک شوق چڑھ چکا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں پہ فون کو آن کر دیا. اماں ابا چاچا تایا دادا پھپھا خالہ ماما دیکھو آؤ، سب اپنا سلام پیش کرو. میرے دوستو یہ گستاخی ہے، گستاخی ہے. وہ مقام کہ جس مقام پر پہنچ کر قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز پہ اونچی نہ کرنا. اور امت مسلمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اسے صرف دربار نہ سمجھنا، اسے فقط قبر نہ سمجھنا. وہ بالکل ایسے ہے جیسے نبی علیہ السلام کی مجلس میں انسان حاضر ہے. اب تو سوائے بیت الخلا کے ہر کام فیس بک پر. اللہ کریم جس بھائی کو، جس دوست کو، جس بزرگ کو، جس کسی کے گھر کی ماں بہن بہو بیوی بیٹی کو توفیق عطا فرمائے، ان کی اس حوالے سے بھی تربیت کر کے لے کر جائیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ کریم ذکر فرما رہے ہیں وہ کیا؟ حج کرو یا عمرہ کرو. یہ دونوں کے دونوں کام جب بھی کرو صرف میرے لیے کرو، بس کسی کے لیے نہیں، صرف میرے لیے. مت تمنا کرو اس بات کی کہ میں جاؤں تو مجھے جلوس لینے کے لیے، چھوڑنے کے لیے جائے، میں آؤں تو مجھے پورا جلوس لینے کے لیے آئے. مت تمنا کرو، مت خواہش کرو، مت اس بات کو سوچو کہ میں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آیا. نہیں نہیں نہیں، یہ تو اس وقت میں سوچنا کہ جب تمہیں اللہ کے دربار سے یہ پیغام مل جائے کہ جاؤ میں نے اسے قبول کر لیا. ہمارے تو کان بھی اس قابل نہیں. بطواف خانہ رفتم بحرم رحم نہ داری. جلال الدین رومی فرماتے رحمت اللہ علیہ بطواف خانہ رفتم بحرم رحم نہ داری. میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، چکر پہ چکر لگا رہا تھا، مگر مجھے آواز نہ آئی. میں کہتا لبیک بحرم رحم نہ داری، کوئی آواز نہ آئی. آواز آئی تو کیا کہ برون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی. باہر کون سے کرتوت کر کے آئے ہو جو آج میرے گھر میں اپنا منہ لے کر آئے ہو؟ میرے گھر کے باہر میرے حکموں پر عمل کرتے پھر آتے تم، اور اس کے بعد تمہارے دل کی تمنا قوی ہوتی تو میں کیا کرتا؟ بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد، بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد. فارسی میں مور کہتے چونٹی کو جو زمین پہ چمٹی چلتی ہے. بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد. ایک چیونٹی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تیرے گھر کا طواف کرنا چاہتی ہوں، مگر جاؤں کیسے؟ پاؤں تلے کچلی جاؤں گی، کیسے جاؤں؟ بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد. ایک چونٹی کے دل میں تمنا آئی کہ مولا تیرے گھر کا طواف کرنا چاہتی ہوں.
دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. اللہ نے کبوتر کی ڈیوٹی لگائے, جاؤ کبوتر میاں جاؤ, اسے اپنے پیروں پہ بٹھاؤ, عزت سے پروں پہ اڑاؤ, میرے گھر کا طواف کرواؤ, اس کے بل میں واپس چھوڑ کے آؤ. حج ہو یا عمرہ, تمام کے تمام کام للہ, اللہ کے لیے. یہ پہلی شرط ہے. کوئی کام چھوٹا کریں بڑا کریں, جو کام کریں اللہ کے لیے. یاد رکھنا, ہرگز 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 میری بارگاہ کے اندر 10 لاکھ کا بیل, 50 لاکھ کا بیل, کسی ہوٹل میں آیا, کسی بہت بڑے فارم سے آیا, مجھے پرواہ نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, ہرگز ہرگز میری بارگاہ میں نہ تمہارے جانور کا گوشت جاتا ہے, نہ خون جاتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, یہ جو دل کے اندر نیک نیتی اور تقوی ہے نا, یہ میری بارگاہ میں سیدھا جاتا ہے. حج عمرہ ان تمام کاموں کے لیے بنیادی اور پہلی شرط اللہ کیا کہتا ہے؟ للہ. جب بھی کرو اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے, کسی کے لیے نہیں, کسی کی رضامندی کے لیے نہیں, کسی رضامندی کے لیے. دیکھیں, ہم کسی کی نیت کو ٹٹولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, نہ ہم کسی کی نیت پر شبہ کر سکتے, نہ ہمیں کرنا چاہیے. مگر جو ہمارا بھائی, جو ہمارا بزرگ, جو ہماری بہن, جو ہماری ماں, بہو, بیوی, بیٹی حج کرے یا عمرہ کرے, اسے بھی کم از کم ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے لوگ اس کی نیت پر شبہ کریں. ہمیں مکمل طور پہ اخلاص کے ساتھ, درد دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں کو سر انجام دینا ہے. یہ پہلی شرط ہے میرے دوستو, پہلی شرط ہے. ہم کوئی بھی کام کریں, اس کام کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اللہ میں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں, صرف تیرے لیے. یاد رکھنا میرے بھائی, اگر میں تو پہلے بھی میں تو آپ میں سے کسی کی بات کرتا ہی نہیں, اس لیے کہ لوگ بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں, یار ہمیں کہہ دیا, ہمیں ناراض ہو جاتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے موجود ہوں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, آپ کی خدمت اور نوکری کے لیے. آپ اتنے سارے افراد اپنی اپنی جگہ سے, اپنے اپنے مقام سے, جمعے کا دن, کاروبار میں تیزی, ان تمام چیزوں کے باوجود آپ حضرات قرآن کی نسبت سے, دین کی نسبت سے یہاں تشریف لائے. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے 2-4 باتیں عرض کرنے کے لیے ٹوٹی پھوٹے علم کے مطابق. اگر آپ سب کے سب کتنی خلوص نیت کے ساتھ آئے, اور میں اکیلا یہ بیٹھ کر صرف اس بات کو کہ اللہ کی رضا نہ ہو, اللہ کی چاہت نہ ہو, اللہ کی کتاب کی محبت نہ ہو, آپ میں سے کسی کی محبت اور کسی کی چاہت کے لیے میں نے یہ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ تقریر کی, آپ سب کے سب کی بخشش ہو گئی, میری پکڑ ہو گئی, میری پکڑ ہو گئی. نازک مسئلہ, کوئی نیکی کا کام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں, میرے امت والو, میں جو معصوم, جس کے قریب گناہ آ نہیں سکتا, میں بھی روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے کہتا ہوں استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور یہ تو معاف کرنا ترجمہ میں کر رہا ہوں, وگرنہ آپ میں سے جو مستقل آنے والے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ 20 مرتبہ آپ کو بتا چکا کہ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں الف, سین اور تے, یہ 3 حرف اکٹھے ہو کے آ جائیں, پھر مطلب ہوتا ہے مانگنا, استغفار. اللہ تجھ سے تیرا محمد بخشش مانگ رہا ہے, طلب کر رہا ہے. استغفار کا معنی مانگنا, بخشش مانگنا. پروردگار ہم اس قابل تو نہیں کہ معافی ہو سکے, ہم مانگ رہے ہیں تجھ سے, خیرات مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے, ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے. حج عمرہ, اس کے اندر خاص طور پہ اللہ کریم فرماتے میرے لیے, کسی کے لیے نہیں, صرف میرے لیے. کوئی نمائش نہیں, کوئی نام و نمائش کی غرض نہ, صرف میرے لیے. اور باقی چھوٹا بڑا جتنا بھی کام ہے, ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا علیہ السلام فرماتے جو انسان کوئی کام نیکی کا کرتا ہے اللہ کے سوا کسی بندے کی رضا کے لیے, اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ نیکی کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ دے کر مار دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک جسے پڑھ کر صحابہ کرام بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے.
کئی صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ جمعے کے ممبر پہ وہ حدیث پڑھی، گر پڑے، لوگ سمجھے فوت ہو گئے، بڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے امتیوں سنو، جنت ہو یا جہنم، اس میں جانے والے سب سے پہلے 3 افراد ہیں، جنت میں بھی سب سے پہلے، جہنم میں بھی سب سے پہلے۔ سرکار کون؟ فرمایا سب سے پہلے کون؟ شہید، کٹی گردن، خون آلود لباس، چھلنی چھلنی جسم، گولی تلوار تیر کا نشان، آیا اللہ کے دربار میں کٹا ہوا ہاتھ، کٹا ہوا پیر، کٹا ہوا سر، آؤ جی شہید صاحب کیا لائے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے لیے سر کٹایا، دھڑ کٹایا، خون، جسم، سب چیزیں۔ فرشتوں اسے پکڑو، اسے پکڑو، سر کے بالوں سے گھسیٹو چہرے کے بل اور پھینک دو جہنم میں۔ یا اللہ شہید، گردن کٹائی، ہاں یہ سب کچھ کیا تھا میری اور میرے دین کی رضا کے لیے نہیں، دنیا کی چاہت کے لیے۔ جو چاہا تھا وہ مل چکا ہے، اب میرے دربار میں کچھ نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ کون؟ پروردگار میں بڑا ارب کروڑوں پتی آدمی، کیا کیا؟ 2 اسپتال، 4 دسترخوان، 5 فلاں چیزیں، یہ سب چیزیں۔ اچھا آؤ فرشتوں اسے پکڑو سر کے بالوں سے، گھسیٹو چہرے کے بل اور لے جا کر جہنم میں ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو کچھ کیا تھا، دل تو میں جانتا ہوں نا، یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا تھا لِيُقَالَ لَكَ جَوَادًا سَخِيًّا كَرِيمًا، دنیا کہے بڑا سخی ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا داتا ہے، بڑا لوگوں کو نوازتا ہے۔ یہ چاہا تمہیں مل چکا، جو تم نے دنیا میں چاہا تھا مل چکا، جاؤ میرے دربار میں کچھ نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ کون؟ یہ کون ہے؟ عالم صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، آؤ کیا لائے؟ اللہ میں نے دین کے لیے 200 کتابیں لکھی، میں نے دین کی تبلیغ کے 500 سفر کیے، ساری زندگی دین کی بات بیان کی، اتنے فتوے دیے۔ فرشتوں ذرا ان مفتی صاحب کو، ان عالم صاحب کو، ان قاری صاحب کو، ان شیخ الحدیث صاحب کو، ان خطیب صاحب کو سر کے بالوں سے پکڑو، چہرے کے بل گھسیٹو، ناک رگڑ جائے، ماتھا چھل جائے اور پکڑ کے جہنم میں ڈالو۔ یا اللہ کیوں؟ ہاں میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کہے کہ بڑا نیک آدمی ہے، دنیا کہے کہ بڑا دین والا ہے۔ تو نے دنیا سے جو چاہا تھا مل چکا ہے، اب میرے دربار میں کچھ نہیں ہے۔ اور اگر نیت صحیح ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی 3 لوگ ہوں گے جنہیں پروردگار سب سے پہلے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی لیے تو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اے میرے امت کے لوگوں، تمہاری ساری زندگی کے کاموں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، نیت کے اوپر ہے۔ اس نیت کی کسوٹی کو درست کر لو۔ جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں، اب آئیے گا دیکھیے گا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر یہ مسائل ہم کو ملتے ہیں، نظر آتے ہیں کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت مبارکہ کا اختتام ہوا تھا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مقصد ہے؟ جان بوجھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ایسا نہ کرو کہ اپنا سارا پیسہ خرچ کر جو صدقے کے نام پر، قربانی، زکوٰۃ کے نام پر، اولاد گھر میں بیوی بچے بھوکوں مر جائیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہ کرو۔ نمبر 3، اس کا کیا معنی؟ اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مقصد؟ یعنی تمہاری تعداد کم، دشمن زیادہ، ہتھیار کم، وہ زیادہ ہتھیاروں والا، خامہ خواہ جا کر اپنے آپ کو ان کے اندر مت پھنساؤ، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور احسان کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان کرنے سے کیا مراد؟ اچھائی، بھلائی۔ ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھائی کرنے کو تیار نہیں، ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے کو تیار نہیں۔ سگے بھائی کے ساتھ 200 روپے، 500 روپے، یار میں آپ کو 20 مرتبہ یہ بات بتا چکا، خدا کی قسم اللہ جانتا ہے ہم لوگوں کی عادت ہے، ہم بے جان چیزوں کے پیچھے جاندار رشتوں کو قربان کرتے ہیں، پاؤں تلے کچل جاتے ہیں۔ گلاس ٹوٹا،
20 روپے کا، 10 روپے کا، 100 روپے کا، 200 روپے کا. یار بڑی قیمتی آپ کی پلیٹ تھی، آپ کی بیگم صاحبہ کا قیمتی جہیز، اس کے ڈنر سیٹ کی پلیٹ تھی، ٹوٹ گئی، 1000 روپے کی ہوگی. مسئلے کو چپ کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم اس ٹوٹی ہوئی پلیٹ کی کرچیاں پکڑ کر اپنا بھائی، اپنا بھتیجا، اپنا بھانجا، خدا کی قسم اس کے رشتوں کو کرچی کرچی کر دیتے. آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، دیندار لوگوں کا حال. سرکار تشریف، ایک چھوٹی سی بچی آئی، حضور کو لپٹ گئی، حضرت مجھے بچائیں بچائیں. کیا ہوا بیٹا؟ میں گھر میں کام کرتی ہوں، میرے ہاتھ سے برتن ٹوٹا، گر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، گھر کے مالک کو بلایا، کہا یار چھوڑ دے. اور عجیب بات فرمایا انسان کی موت آتی ہے مر جاتا ہے، برتن کی موت آتی ہے ٹوٹ جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کاش ان کے نام پر صرف 11ویں کی بریانی اور زردے اور کھیر کھانے کے علاوہ اس اللہ کے ولی کی زندگی کو دیکھیں. ایک آدمی چائنا سے آیا، اب تو ہر 2 نمبر چیز چائنا، اس زمانے میں چائنا بڑا نام تھا. ایک صاحب آئے چائنا سے شیشہ لائے، آئینہ، مرر، چہرہ دیکھنے کا. حضرت کو تحفہ دیا. جب تو کوئی چائنا سے آتا تھا. شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت، حضرت یہ تحفہ لایا ہوں. تحفہ آیا، تحفہ دیا، حضرت نے رکھ دیا، بھائی قیمتی تحفہ تھا. اب ایک آدمی تھا بیچارہ، سادہ سا، غریب مسکین سا، وہ گیا، پتہ نہیں اس کا پیر لگا، ہاتھ لگا، ٹوٹا، شیشہ ٹوٹ گیا. اب وہ پریشان، اللہ اتنا بڑا شیشہ چائنا سے آیا، کیا بنے گا اس کا؟ ڈرتا حضرت کے پاس گئے. حضرت وہ جو چائنا سے شیشہ آیا تھا ٹوٹ گیا، کیا کریں اس کا؟ یہ تھے اللہ والے. سننے کے بعد اس کو قریب کیا، قریب کر کے محبت سے سینے سے لگایا اور عجیب بات کہی، اللہ کی قسم عجیب بات کہی. یہ تھے امام الاولیاء، یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ. عجیب بات فرمائی، از قضا آئینہ چینی شکست، از قضا آئینہ چینی شکست. ارے اللہ کا فیصلہ آیا اور چائنا کا شیشہ ٹوٹ گیا. از قضا آئینہ چینی شکست. اور میرے دوست گھبرا مت، پریشان نہ ہو، خوب شد آلہ خود بینی شکست. اچھا ہوا روزانہ چہرہ دیکھ کے اپنے چہرے کی جو خوبصورتی کو ہم دیکھا کرتے تھے، اچھا ہوا یہ خوبصورتی جاننے کا آلہ ٹوٹ کے ختم ہی ہو گیا. اپنے اندر جو تکبر کا جذبہ آتا تھا وہ آلہ ہی ختم ہو گیا. پریشان نہ ہو. ارے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، میری آپ سے درخواست ہوگی، بے جان چیزوں کے پیچھے جاندار رشتوں کو قربان نہ کرنا. اپنے مکانوں کو گھر بناؤ. گھر مکان بنتا ہے اینٹ سے، گارے سے، پتھر سے، بہترین ٹائل، بہترین ماربل، اعلی قسم کے باتھ روم. یہ ہے مکان، اسے کہتے ہیں مکان. اور جس میں محبت، پیار، ایثار، اخلاق، اخلاص، قربانی، اسے کہتے ہیں گھر. مکانوں سے دنیا آباد ہے، اب مکانوں کو گھر بناؤ. اب ضرورت مکانوں کو گھر بنانے کی. ہم نے اپنے بہت مکان بنائے، بے شمار مکان، بڑی بڑی کالونیاں آباد، 4 افراد 4 کنال کے مکان. یہ ہے مکان، اسے گھر نہ کہیں. یہ مکان ہے جس میں صرف اور صرف 2 ٹانگوں پہ چلنے والا جانور جاتا ہے اور واپس آتا ہے. وہ ہوتا ہے گھر، کہ جس میں رہنے والا اینٹ، گارے، پتھر سے محبت نہیں کرتا، اس میں رہنے والوں کی ضروریات سے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے محبت کرتا ہے. اور یہی وہ تمام تر تعلیم ہے جو دے کر گئے تھے رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ تعلیم دے کر گئے تھے. تو بات کر رہا تھا محسنین. اللہ کریم احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسان کرو،
احسان کرو. انسان تو بڑی دور کی بات. فرمایا جب اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے لگو نا, اس جانور کے ساتھ بھی احسان کیا کرو. ایک کے سامنے دوسرے کو مت لٹایا کرو, اس کو دور کر دیا کرو, چھری کو خوب تیز کر لیا کرو اور تیزی سے ذبح کر دیا کرو تاکہ تکلیف نہ ہو. یہ ذبح کا احسان ہے, ذبح کرنے میں احسان. ہم تو عام زندگی میں احسان ختم, چھٹی, جانتے ہی کچھ نہیں, پتہ ہی کچھ نہیں, معلوم ہی کچھ نہیں. جس کسی کا ہاتھ اوپر ہے دوسرے کا ہاتھ نیچے ہے, وہ جب تک اسے ذلیل نہ کرے اسے چین نہیں پڑتا. آئے تو صحیح کسی کی داڑھ کے نیچے کوئی بندہ آئے تو صحیح, ہاں ذرا پھر دیکھیں آپ ذرا. بچوں کی فرمائش پر خدا کی قسم منٹوں سیکنڈوں میں ہزاروں روپے نثار قربان, اور کسی کو دیے 2000 نہ دے, ہاں وہ ذرا بلا کے ذلیل کرے گا اسے بچوں کے سامنے. اس کی 1 منٹ میں سر سے پاؤں تک عزت تار تار کر کے رکھے گا. نہ کریں یہ کام, نہ کریں یہ کام. سب پڑا رہ جاتا ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب کوچ کرے گا بنجار. یہ ساری خانہ بدوشیوں کی چیزیں ہیں, ساری خانہ بدوشیوں کی چیزیں. فاروق اعظم پڑھے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری وقت شہادت کی رات 30 ذی الحج 1 محرم صبح آیا موت کا فرشتہ عمر کی جان نکالنے, عمر کی جان نکالنے. صحیح روایات تاریخ میں آتے, عمر کی جان نکالنے موت کا فرشتہ آیا. ایک مرتبہ دیکھ کے عمر کو دائیں بائیں دیکھنے لگا. یہ عمر, یہ عمر جس کے نام کو سن کے کافر تھر تھر کانپ جائے. یہ عمر جس کے جنت میں معراج کی رات سرکار نے محل کا دروازہ کھول کے دیکھا, یار عمر گھر تیرا بڑا اچھا تھا, اندر جانے کو دل چاہتا تھا پر میں گیا نہیں, تیرا غصہ تیز ہے, غصے میں نہ آ جائے. وہ عمر جو 16 مرتبہ نبی علیہ السلام کو زمین پہ بیٹھ کے مشورہ دے, اللہ قرآن کی آیت بنا کے نازل کرتے ہیں. وہ عمر جو خشک دریا کے اندر کاغذ ڈالے, اللہ کاغذ کے اندر ڈالنے سے پانی جاری کرتے ہیں. فاروق اعظم کا آخری وقت, موت کا فرشتہ آیا, یہاں تک آ گیا. عمر کا گھر دیکھا, اس نے سنا تھا کہ عمر نہ معلوم کیا ہوگا ان کے گھر میں, پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فانوس, کیسے قالین, کیا کچھ ہوگا. میرے دوستو روایات میں آتا ہے موت کے فرشتے کو رونا آ گیا, موت کا فرشتہ رونا آ گیا. یہ تیرا گھر, تو 11 سال مسلمانوں کا حاکم رہا, 11 سال مسلمانوں کا حاکم رہا, یہ تیرا گھر, یہ تیرا گھر. نہ بستر پورا نہ برتن پورا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے مسکرایا. اچھا اب یہ گفتگو عمر میں اور موت کے فرشتے میں ہو رہی ہے, اب جو باقی لوگ موجود ہیں انہیں تو نہیں پتا کہ کون بیٹھا ہے, فرشتہ نظر سے اوجھل. فاروق اعظم مسکرا رہے ہیں. یہ تو بعد میں کسی نے پوچھا تو بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا تھا مکالمہ میرا, یہ ساری بات چیت ہوئی تھی. فاروق اعظم مسکرائے. موت کے فرشتے نے کہا کہ میں رو رہا ہوں, آپ مسکرا رہے ہیں. مسکرا کے عجیب جواب دیا, فرمایا یار موت کے فرشتے, جسے چھوڑ کے جانا ہے اسے سجانے کا کیا فائدہ. دیکھ جا تو رہا, او یار جسے چھوڑ کے جانا ہے اسے سجانے کا کیا فائدہ. اور جہاں پہ جانا ہے معلوم ہے کہ سرکار کے قدموں کی دھول کے صدقے میں اللہ نے اسے بڑا سجا کے رکھا ہے. پھر پہنچے جب وہاں پر, آیا خبر میں فرشتہ, عمر من ربک, رب کون ہے. فاروق اعظم تھے, یہ عمر تھے, جلال تھا. کہا جو تیرا رب ہے وہ میرا رب. ما دینک, دین کیا ہے. اس سے پہلے کہ جواب دیتے اللہ کی طرف سے سوال کا جواب آیا, فرشتے چھوڑ, داہو داہو فإنہ سراج لأہل الجنہ. اس سے سوال و جواب نہ کرو, اس سے سوال و جواب نہ کرو, اسے چھوڑو. یہ جنت کا روشن چراغ ہے, جہاں چاہے روشنی پھیلاتا پھرے, جہاں چاہے روشنی پھیلاتا پھرے. تو میرے عزیزوں اور دوستو, قرآن کی تعلیمات کا مقصد ہے احترام انسانیت, احترام آدمیت. اسے اپنے دل میں بیدار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اسے پورا کرو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اور اگر تم عمرہ کرنے جاؤ, حج کرنے جاؤ اور تمہارا محاصرہ ہو جائے, تم کو کوئی گھیر لے, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو, جو آسانی کے ساتھ قربانی کا جانور ہو اس کو ذبح کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, اور اپنے سر کے بال منڈاؤ مت. یہ بار بار لفظ آتا ہے منڈانا, حلق کرنا. بعض لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں, لاکھوں روپے کے جناب خرچہ کر دیتے ہیں, مگر بال کٹاتے ہوئے موت آتی ہے. کئی سر کا ہیئر اسٹائل خراب نہ ہو جائے, ہیئر اسٹائل اتنے اتنے سے بال کٹوا لیتے ہیں فیشن کے اندر. یار آپ کو کوئی دنیا میں شخص یہ کہہ دینا کہ وہ جناب فلاں بزرگ ہے اس سے دعا لے لو, آپ دوڑتے ہوئے جائیں گے.
اندازہ لگائیں حج عمرہ کرنے والا اللہ کے پاک نبی علیہ السلام دعا کیا دے رہے ہیں؟ سرکار کی دعا، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، اے پروردگار میرا جو امتی حج عمرہ کرنے آئے اور ٹنڈ کروائے سر منڈوائے، میں محمد دعا کرتا ہوں تو اس پہ رحم فرما دے۔ حضور کی دعا ہے نبی علیہ السلام۔ اب اس کے بعد بھی اتنے سے بال کٹوانا کٹواتے رہیں بھائی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنا سر منڈواؤ مت جب تک کہ قربانی اپنے مقام تک نہ چلی جائے حدود حرم میں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، اگر کوئی انسان احرام باندھے اور مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی زخم تکلیف بیماری ہے، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اب اس نے احرام کھولا سر منڈایا، کیا کرے؟ فَفِدْيَةٌ، وہ فدیہ دے گا، کفارہ دے گا، یا تو 3 روزے، او صدقاتن، یا 6 مسکینوں کو صدقہ، او نسکن، یا قربانی کا جانور ذبح کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم لوگ پرامن ہو جاؤ، دشمن کا خوف چلا جائے، بیماری ٹل جائے، صحت مل جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو شخص حج اور عمرہ ان دونوں کو ملائے، وہ شروع کی حج کی اقسام سے ان میں رکھیے گا، بار بار نہیں دہراؤں گا۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو انسان حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھائے، فمستیسر من الہدی، اس کو جو آسانی کے ساتھ ملے وہ قربانی کا جانور ذبح کر دے۔ فمن لم یجد، اور جس کو قربانی کا جانور نہ ملے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 رکھو جب لوٹ کے آ جاؤ۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کی مقدار پوری ہو گئی۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ طریقہ کار اس کے لیے ہے جو حدود حرم کا رہنے والا نہیں بلکہ باہر سے آنے والا ہے۔ جو باہر سے آنے والا ہے یہ اس کے لیے معاملہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کریم بڑی سخت پکڑ والا اور گرفت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی، مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور تمام ساتھی اب آپ دعا فرمائیں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے ایک ساتھی بڑی محبت والے پیار والے ساتھی ہیں، رنگ محل میں کام کرتے ہیں، تقریباً 8-10 دن ہوئے ان کے بھتیجے سمیت ان کے 5 ساتھی اور وہ گلگت چترال ان علاقوں میں سیر کے لیے گئے، اور وہ 5 ساتھی بیچارے گاڑی سمیت آج تک لاپتہ ہیں۔ کچھ نہیں پتا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، راستے میں کوئی کھائی، کوئی کھڈا، کوئی چیز نہیں، نہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ دریا میں گرے، کھائی میں گئے، کہاں گئے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بیچاروں کے لیے یقینی بات ہے کہ یہ کہنے کی بات نہیں، سخت پریشانی کا معاملہ ہے۔ 5 نوجوان اپنے 5 گھروں کے چراغ، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے ساتھ عافیت کا، مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ، یا مولا کریم، ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے ساتھ مہربانی اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، اس مرتبہ جن ساتھی دوستوں احباب کا حج بیت اللہ کے لیے ارادہ ہے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ، یہاں سے جانے سے لے کر وہاں کے واپس آنے تک تمام آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے ساتھ عافیت کرم کے فیصلے فرما۔ وہ ساتھی جن کا عزیز سمیت 5 بچے لاپتہ ہے، یا اللہ ان کی جلد سے جلد بازیابی کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ان کو جلد سے جلد صحت و عافیت کے ساتھ گھروں میں لوٹا۔ یا اللہ ہم سب کو تمام بری خبروں کے سننے سے اور ہر برے منظر کے دیکھنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، ہر بری خبر کے سننے سے اور برے منظر کے دیکھنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ، ہم سب کے ساتھ عافیت کے، کرم کے، مہربانی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے ساتھ عافیت، کرم، مہربانی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کی خیر ہم کو عطا فرما، ہر قسم کے شر سے ہمیں بچا۔ یا اللہ، ہر قسم کی صحت ہم کو عطا فرما، ہر قسم کے مرض اور بیماری سے ہم کو بچا۔ یا اللہ، آسانی دینے والی آپ کی ذات ہے، آسانی اور راحت دینے والی آپ کی ذات ہے۔ یا اللہ، ہم میں سے کسی کی آسانی کو دینے کے بعد اسے دوبارہ تنگی سے تبدیل نہ فرمائیے گا۔ یا
اللہ کسی کی صحت کو بیماری سے تبدیل نہ فرمائیے گا. یا اللہ ہمارے لیے تمام کی تمام عافیت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہماری نیت کو خلوص عطا فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام کے تمام کاموں کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرما. ہمارے درس کے ایک اور ساتھی ہیں، ان کی دادی کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی کامل مغفرت فرماتے ہوئے درجات کی بلندی عطا فرما. یا اللہ تمام کے تمام مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. ہر وہ شر اور فتنہ جس سے سرکار نے پناہ چاہی، ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے گا. جب بھی نزا کا عالم طاری ہو، ہم سب کی زباں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وبرحمتک یا ارحم الراحمین.